غائب رہی تھی، اصل میں رہی تھی ہاسپٹل۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ آپ سب کے ٹھیک ہیں جی؟ شکر اللہ پاک کا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی بنا رہی ہوں ناشتہ۔ 2-3 دن غائب رہی تھی، اصل میں رہی تھی ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تھکن ہوتی ہے۔ 2-3 دن مجھے وہاں کا اسٹے تھا۔ میری کزن کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو مجھے وہاں پہ جانا تھا اور رہنا تھا۔ تو بس آج بس ویسے ہی ذرا خوش ہوں، میں نے کہا چلو آج ذرا جلدی سے اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ کے ولاگ دیکھ رہی تھی، حمزہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ملتان، اور دیکھ رہی تھی کہ حمزہ نے کون سے کھانے ملتان کے ٹرائی کیے ہیں جو ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو، ہوتا ہے نا کہ بندہ چلو وہ جا کے ٹرائی کر لیتا ہے۔ تو ابھی میں بنا رہی تھی ناشتہ، اور میں نے یہاں پہ دودھ بوائل کی ہے، یہاں پہ میں روٹی جو ہے نا انڈا پراٹھا بناؤں گی آج ناشتہ اسی سے۔ پھر اس کے بعد چلے جانا ہے نادی کے پاس، بس تھوڑی سی دیر کے لیے جاؤں گی، اور آج انشاءاللہ آج اپنا یہ ولاگ اپلوڈ کروں گی۔ بس میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ میں 2-3 دن ہاسپٹل میں رہ کے آئی تھی، تو کل گئے تھے، لیکن اتنی زیادہ میری طبیعت خراب تھی، آپ کو میرے چہرے سے فیل ہو رہا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صحیح سے نیند آتی ہے لیکن بس عجیب سے میرے سر میں درد تھا۔ کل میں دوپہر سے سوئی ہوں اور میں ابھی اٹھی ہوں، تو بس میں بھی ناشتہ بنا کے اور جو کچھ ہے پھر وہ دوپہر میں بناؤں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ باقی نادی کے بارے میں بھی اپڈیٹ کروں گی جا کے۔ اس کی بھی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ بس آج بس خوش ہے، تو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ برسوں کی جو خواہش ہے وہ اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ تو بس آپ سب کی دعاؤں کے صدقے ہم سب ٹھیک ہے۔ تو بس آپ سب لوگ یہی پوچھ رہے تھے نادی کی طبیعت کے بارے میں اپڈیٹ کریں، اور آپ کیوں اس چیز کو اتنا وہ کر رہی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں۔ باقی جو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں، تو وہ پھر ٹائم جس چیز کا ٹائم جیسے ہوگا نا، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ ہوا تو میرا بالکل مائنڈ بلینک ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مطلب کہ کیا ولاگ بناؤں اور کیسے۔ اتنے دن چھٹی ہو جائے اور دماغ کہیں اور پہ لگ جائے نا، تو بس پھر وہ واپس آنا نا مطلب بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کم از کم میرے لیے تو ولاگنگ میں واپس آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ایک دن تو میں پورا سوچتی ہوں کہ کیسے، کہاں، کب، کیا بولوں اور کس طرح سٹارٹ کروں۔ خیر ابھی صبح کا سمپل ہے کہ میں کل گھر آئی تھی ہاسپٹل سے، میں 3-4 دن تقریباً ہاسپٹل میں رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں بھی آئی ہوں۔ تو آج رات کو مجھے مطلب بہت اچھی نیند آئی اپنے گھر پہ، اپنے بیڈ پہ۔ تو بس میں بھی ناشتہ ہی بنا رہی تھی، دودھ لیا تھا، دودھ بوائل کیا تھا، اور میں نے سوچا کہ چلو 1 کپ چائے بنا لوں، ساتھ میں انڈا پراٹھا بنا لوں، اور تھکی اتنی تھی نا، ہاتھ میرے بالکل ہی کام نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے ٹی وی آن کیا، میں نے کہا چلو ذرا ٹی وی آن کروں اور دیکھوں کہ اپڈیٹ ہو جاؤں کہ کیا ہوا ہے۔ تو حمزہ بھائی آئے ہوئے تھے ملتان پچھلے دن، مجھے پتہ تھا کہ ملتان آئے ہوئے ہیں۔ وہ جب بھی ملتان آتے ہیں نا، خاص طور پہ ملتان کے جو فوڈ ٹرائی کرتے ہیں، جو ملتان کی سیر کرتے ہیں، بس میں اچھا لگتے ہیں، میں وہ ولاگ ضرور دیکھتی ہوں۔ حمزہ بھائی کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس جگہ پہ گئے ہیں ہمارے ملتان میں، اور یہاں کے کھانے ٹرائی کیے ہیں، یہاں کی گرمی برداشت کی ہے۔ مطلب اتنا وہ ڈر رہے تھے گرمی سے کہ واقعی میں ہمارے ملتان میں گرمی تو خیر بہت ہی، خیر جن دنوں وہ ملتان آئے ہیں بارش وغیرہ کچھ مطلب نام کی بھی نہیں تھی، اور کوئی اتنی زیادہ گرمی تھی نا کہ واقعی میں ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے جا کے دھوپ میں بھی اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تندوروں کے پاس، آگ کے پاس کھڑے ہو کے ولاگ بنائے ہیں، اور اتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر بھی وہ
انہوں نے اپنے ولاگ بنائے ہیں. خیر جمعے والے دن نہیں، جمعرات کو ہمارے ملتان میں اتنی اچھی بارش ہوئی نا، یقین کریں کہ بس اللہ پاک نے سن لی، یقین کریں سن لی. اچھا اس بات پہ میں آپ کو آج ایک سالڈ سی بات بتا دوں کہ اتنے دن خیر سب ملتان والوں نے دعائیں کیں، اور اس کی وجہ سے آج اتنی ٹھنڈی اچھی اور اتنی مطلب کافی تیز بارش، کافی دیر برسنے والی بارش، تیز بارش والی بارش ہوئی ملتان میں. بہت اچھا لگا، ایسے دل بس ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اور سارے ملتان والے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے، اسے دعائیں دے رہے تھے کہ یا اللہ رب، سونا رب تیرا بڑا بڑا شکر ہے کہ ہمیں مطلب تپتے ہوئے لوگوں کو اتنا آپ نے ٹھنڈا ٹھار کیا ہے. تو خیر ایک اس چیز سے ایک جڑی ہوئی بات میں آپ کو بتاؤں، دعاؤں سے جڑی ہوئی بات میں آپ کو بتاؤں. آج میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے نچوڑ بتا رہی ہوں، مطلب جتنا بھی میری زندگی کا ہے آبزرویشن کہہ لیں، یا جتنا آزمایا ہے لائف کو، کہ کبھی بھی دعا کرنے میں ہمت مت ہاریں. میں نے ہمیشہ اپنی فیملی کو موٹیویشن دی ہے، مطلب ان کو میں ہمت دلاتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی کئی بار ٹوٹی ہوں، بہت زیادہ میں ٹوٹ جاتی ہوں، لیکن میں اپنی فیملی کو، اپنی بہن ہو گئی، میرا بیٹا ہو گیا، میرے ہسبینڈ ہو گئے، امی ہو گئی، ان کو میں جب مشکل ٹائم میں گھبرا میں بھی جاتی ہوں، حالانکہ ان سب سے میں زیادہ گھبراتی ہوں، لیکن پھر میں ایک ایسا سٹیج آتی ہے کہ میں ہمت کرتی ہوں، اور میں ان سب کو کہتی ہوں کہ ایک دن وہ ہوگا، وہ آپ کا ٹائم ہوگا. اور یہ میرے ساتھ بھی، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے کبھی بھی اللہ پاک سے دعاؤں میں ہمت نہیں ہاری. میرے رب نے دیر ضرور کی ہے، مطلب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی دعائیں شاید نہیں سنی جا رہی، آپ کو کوئی نہیں سن رہا، شاید دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے، شاید دعا پہنچ نہیں رہی، شاید اس دعا نے کبھی پورا نہیں ہونا، شاید یہ کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ میری جان، جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ لائف کی خواہشیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی لائف ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں پانا سب کچھ چاہتے ہیں. ہم ہر وہ چیز چاہتے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہے، اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے بار بار مانگتے ہیں، مانگتے مانگتے تھکتے بھی ہیں، مایوس بھی ہوتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ شاید ہمیں یہ چیز کبھی بھی نہیں ملے گی. لیکن ایسا بالکل 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 بھی نہیں ہوتا، یقین مانے بالکل بھی نہیں ہوتا. میں جس سٹیج پر تھی، آپ سب، میری لائف کھلی کتاب ہے. مطلب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کرنے سے پہلے جو زندگی میں کرائسس دیکھے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں. مجھے تو پتہ ہے نا، لیکن جہاں سے یوٹیوب میں نے سٹارٹ کیا وہاں تک تو آپ کو پتہ ہے، جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہاں تک تو آپ کو میری لائف کا پتہ ہے. لیکن میں نے اپنی لائف میں بہت سٹرگل کی، بہت ہی زیادہ. میں نے مطلب اتنی ڈاؤن چلی گئی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ میرے پاس، مطلب میں ایک پیسے کو میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے پاس کب ہوگا. ایون میں ایسے کچھ لوگوں کو میں اتنی حسرت سے دیکھتی کہ اس کے پاس اتنا تو ہوگا نا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے. وہ بھی میرے ساتھ ٹائم گزرا ہے. لیکن میں نے اپنے رب سے دعائیں کی، اتنی شدت سے دعائیں کی، اور واقعی میں اللہ پاک سے دعائیں کرے، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں نا تو بس پھر وہ اس میں دیر نہیں لگتی، وہ کن فیکن بس ہو جاتا ہے. اللہ پاک واقعی میں ایک لفظ کہتے ہیں کن، اور ہو جاتا ہے. اور اس چیز پہ آپ اندھا اعتماد رکھیں، اور دعائیں کرنے سے کبھی بھی کترائیں مت، کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ میں کیسے دعا مانگوں، اللہ پاک کیسے، یہ مطلب یہ کیسے پوری ہوگی، میرے حالات ایسے نہیں ہیں، ایسا کیسے ہوگا. ایسا ہو جاتا ہے. اور ایسا جب ہوتا ہے نا، اب آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا، تب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کیسے ہوگا. ایسا ہو جاتا ہے. تو آج کل ہماری مطلب فیملی کے متعلق بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، اور میں نے پڑھے بھی ہیں، لیکن ہم چپ ہیں، اور کسی وجہ سے چپ ہیں. تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا، جب اس چیز کا وقت آئے گا، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، سب کچھ شیئر کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم یوٹیوب سے مطلب اپنی کچھ فیملی کی کچھ ہے جو ہم یہ چیزیں الگ رکھتے ہیں
کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں آپ کو 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں 5 لوگ اگر آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو اچھے کمنٹس کرتے ہیں، تو 5 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، جو آپ کو ایون کہ بد دعائیں تک دیتے ہیں، اور جن کی جو نظریں آپ پر ایسے گاڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ آپ پتہ نہیں کب سیدھے ہوں گے یہ نہیں پتہ، اور نظر لگنا واقع برحق ہے۔ اور یہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، میں آپ کو یہ سچ میں بتا دوں، میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ نظر اتنی شدید نظر میں آ جاتی تھی، حالانکہ میں تعویذ، گنڈا، نظر اس چیز پہ میں کبھی بھی یقین نہیں رکھتی تھی، میں صرف اپنے اللہ پہ یقین رکھتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ میرا اللہ پاک جو کرتا ہے نا، بس وہی اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ اس چیز پہ بس میں بلیو رکھتی تھی کہ اللہ پاک آپ کی مرضی کے بنا، تیری مرضی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کیسے کوئی کسی کو نظر لگا سکتا ہے، تو کیسے کوئی کسی کے بارے میں برا سوچے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ میں ایسی نظر میں آئی ہوں، تو وہ بھی میری لائف میں ایک چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ جب سب ٹھیک ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن فی الحال میں آپ کے ساتھ دعا کے بارے میں کر رہی ہوں کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، اس سے کبھی بھی نا امید مت ہوں۔ جب اللہ پاک آپ پہ برسے گا نا، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب، کیسے، کہاں، کتنا کچھ آپ کو نواز دیا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ چیز ہے، اور آج کل ہم اسی چیز میں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب سب ٹھیک ہوگا، نادیہ بھی جلدی ولاگ اپلوڈ کرے گی، تو میں بھی، بس آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی ایک ہی ایک بہن ہوں، اور وہ بھی میری ایک ہی ایک بہن ہے، اور میرے دکھ سکھ میں صرف نادی میرے پاس رہی ہے، اور میں اس کے دکھ سکھ میں صرف میں۔ تو اس وجہ سے میں، ظاہری بات ہے، جب آج اس پہ ذرا سا ٹائم ہے اور تو میں نہیں ساتھ دوں گی تو اور کون دے گا۔ تو اس وجہ سے پھر گھر کو ٹائم دینا، ولاگنگ کو ٹائم دینا، ادھر جانا، واپس آنا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ میری فیملی ذرا مطلب تھوڑی بڑی ہے، مطلب میرے ہسبینڈ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اماں ہے، اماں کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے کہ میں ذرا ادھر بھی ٹائم، نادی کی طرف بھی چلی جاتی ہوں، پھر بھاگ کے گھر بھی آ جاتی ہوں۔ سب لوگوں کا کھانا پینا بھی ہے، سب لوگوں کا کپڑے پہننا، اس کا مطلب دیکھنا، کپڑے ارینج کرنا، پھر فاطمہ کا اسٹڈی ٹائم ہے، ظاہری بات ہے چھٹیاں ہیں، تو اس کا اسٹڈی ٹائم بھی دیکھنا ہے کہ اس کی چھٹیوں میں اسٹڈی اس کی پوری ہو، کیونکہ اسکول کھلنے کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بچوں کے کچھ بھی پڑھائی نہیں ہے، تو وہ بالکل خالی کے خالی ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس اس طرح کے ذرا میں مسائل میں شدید گھری ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اور مجھے بھی سمجھ رہے ہوں گے، مطلب جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو خوشیوں کے ٹائم میں اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لائے۔ تو بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے ہماری سنتا ہے نا، مطلب اللہ سب کی سنے، اللہ پاک ایسا ٹائم سب پہ لائے کہ جو وہ اپنی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں نا، وہ ان کی زندگی میں پوری ہو، اور جلد سے جلد ہو، ان کی امید نہ ٹوٹنے پائے۔ بس میں تو یہی دعا کروں گی، اور آپ کے ساتھ میرا ولاگ شیئر کرنے کا بھی یہی مطلب ہے۔ آپ کو میں بتا بھی رہی ہوں کہ میں بس بزی تھی، پچھلے دنوں تو بہت زیادہ تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ فری ہوتے ہوتے میں ریگولر ہو جاؤں گی۔ خیر سے محرم بھی ہو گیا ہے، مطلب لگ گیا ہے محرم۔ میں نیاز بھی اس بار اس طرح سے نہیں کر پا رہی جس طرح کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے گھر میں نیاز کروں، اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں، اور کوشش یہ میں بہت کرتی ہوں یار، بہت کرتی ہوں کہ میں ڈیلی کے ڈیلی کسی نہ کسی طرح ولاگ اپلوڈ کروں، تو انشاءاللہ ہوگا۔ باقی نادیہ کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میکسیمم زیادہ سے زیادہ اب 10-15 دن کی دیر ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ وہ بالکل ایسے ولاگ ان کے آئیں گے جیسے پہلے سے آتے تھے، اور میرے بھی بالکل ایسے آئیں گے جیسے پہلے سے آتے تھے۔ تو کوئی بھی غلط چیزیں اپنے مائنڈ میں مت سیٹ ہونے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، یا آپ کو ہم پہلے شیئر کرتے تھے اب نہیں کرتے، مطلب کچھ اور باتیں یوٹیوب سے حوالے سے میں نے کہا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کو ہاف کمیونٹی اچھا سوچ رہی ہے، تو ہاف کمیونٹی آپ کے ساتھ بارے میں بہت کچھ غلط بھی سوچ رہی ہوتی ہے۔
تو کہتے ہیں نا کہ جتنے سجن اتنے دشمن، تو بس سجنوں کا بھی اللہ بھلا کرے، دشمنوں کا بھی اللہ بھلا کرے، تو کرتا تو اللہ پاک سب کے لیے اچھا ہی ہے۔ انسان ہی انسان کے بارے میں برا سوچتا ہے، انفیکٹ وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو اسی گڈھے میں وہ خود گرتا ہے جس گڈھے میں وہ دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش میں بھی کرتی ہوں، آتی ہے ہر دل کی خواہش ضرور آتی ہے، حسد نہ کریں، خواہش ضرور کریں، دل میں حسرت ضرور کریں، لیکن کوشش کریں مجھ سمیت، میں خود کو بھی انکلوڈ کر رہی ہوں کہ مجھ سمیت کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ حسد نہ کریں، حسرت ضرور کریں، اور اس حسرت سے اللہ پاک سے ہمیشہ یہ ضرور مانگے۔ ہاں یہ میرے ضرور ہے کہ ضرور اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک اس کو دیا ہے نا، اس کے صدقے ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی اس چیز کی خواہش ہے، اس کے صدقے میں ہمیں بھی دے دے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور نوازنے والا۔ اچھا، میری ویڈیو کے نیچے جو جو کمنٹس آتے ہیں میں سب کے کمنٹس پڑھ بھی رہی ہوں، سب کو ہارٹ بھی دے رہی ہوں۔ کچھ لوگ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سن رہی ہوں، کچھ لوگ بالکل ٹوٹلی غلط بات کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سن رہی ہوں۔ تو وقت آئے گا میں انشاءاللہ سب کو جواب دوں گی، اور ناتی خود آ کے نہ سب کو جواب دے گی۔ تو اب وہ انشاءاللہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جی کچھ دنوں کی بات ہے، بس وہ جلدی سے ریکور ہو جائے گی، اور میں بھی جلدی سے بس اپنے گھر کی روٹین لائف میں آ جاؤں گی۔ میں خود اپنے بلاگ اور اپنی روٹین لائف بہت ہی زیادہ مس کر رہی ہوں۔ خوشیاں ہیں جی، اللہ پاک ہم سب کو بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ بچپن میں ایک میں کہاوت میری امی کہا کرتی تھی کہ بیٹا گوڑ اپنا ہوندا ہے لیکن نہ لکا کے کھاونا پوندا ہے۔ مجھے بچپن میں اس بات کی نا بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، میں کہتی تھی بھی کیوں بھئی اپنی چیز ہے ہم کیوں کسی سے چھپائیں۔ تو اب جا کے سمجھ آئی ہے، اب جا کے عقل آئی ہے، ٹھوکریں لگی ہیں تو عقل آئی ہے، ہاں یار واقعی میں مطلب چیز اپنی ہوتی ہے، سب خوشیاں اپنی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک ٹائم پہ ہی ہمیں نکالنا ہوتا ہے۔ باقی جو ٹائم ہوتا ہے نا اسے ہمیں تھوڑا سا بس ہوتا ہے نا وقت دا اولا کرنا پڑتا ہے، تو بس وقت کا اولا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ سب شیئر ہوگا۔ تو بس ابھی آج دیکھیں میں نے یہ بنایا کیا ہے، تو میں نے بنائے تھے رائس، اور اس کے ساتھ میں نے چکن پیس رکھے تھے۔ میں جا رہی تھی ہاسپٹل، میں نے کہا چلو یہ جلدی نہ یہ بنا لوں، تو چکن پیس رکھے تھے نا، تو میں نے کہا یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں بچوں کو بھی، چلو بچے سارے شوق سے کھا لیں گے۔ تو یہ میں نے تندوری چکن پیس بنائے تھے، مزے کے بنے تھے، ساتھ میں رائس تھے۔ تو ریسیپی آپ نے ویسے دیکھی تو فل ہے، آپ کو پتہ تو ہوگا میں نے کیا کس طرح کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ میں مطلب کچھ ہو گیا اوپر نیچے تو میں نیکسٹ میں نا اس کی ڈیٹیل دے دوں گی۔ رائس بھی بنایا ہے ساتھ میں۔ تو انشاءاللہ جی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں، آپ کی دعائیں کام کر گئی ہیں، اور جو خوش ہوتے ہیں نا، جو ہمارے معاملات کو صحیح سے سمجھ رہے ہیں نا، بس ان لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو بس جی خوش رہیں، ہیپی رہیں، اور ہم بھی خوش ہیں، اور دعائیں ضرور کریں اپنے لیے، جو کچھ چاہتی ہیں تو ضرور اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ایک دن ایسے نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ویڈیو میری پسند آ جائے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور نیکسٹ میں ملیں گے جی، جلدی ملیں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔